احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جان نثار میں سے تھے اور اپنے قبیلے کے بڑے تھے. جب ان کی تلوار اٹھتی تھی تو آپ کے ساتھ 1,00,000 بندوں کی تلوار اٹھ جاتی تھی. 1,00,000 بندوں کی تلواریں اٹھ جاتی تھی آپ کے ساتھ. تو ایک آدمی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت جی آپ کو اتنا حوصلہ کہاں سے ملا ہے؟ فرمایا کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سے ملا ہے. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا چھوٹا بچہ زمین پہ دری پہ چٹائی پہ سو رہا تھا. لونڈی جا کر کیا کہ شوربہ لا رہی تھی گرم برتن میں. وہ شوربہ برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا, بچے کے اوپر گر گیا, بچہ مر گیا. تو آپ نے جا کر اس لونڈی کو آزاد کر دیا, معاف کر دیا. تو احنف ابن قیس نے فرمایا کہ اللہ نے یہ مجھے حوصلہ دیا ہے, عفو درگزر کی یہ صفت دی ہے, تو میں نے یہ صفت کس سے سیکھی ہے؟ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سیکھی ہے. اور فرمائیے عاصم وہ تھے صحابی تھے, جاہلیت میں اس نے 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا, زندہ دفنایا تھا. اور 8 بچی کا ذکر خود رسول پاک صاحب کے ساتھ کیا کہ جی میری عدم موجودگی میں ایک بچی پیدا ہوئی تھی, گھر والوں نے اس کو چھپا کر رکھا تھا, اکثر سفر میں ہوتا تھا. میں نے کہا کیا پیدا ہوا تھا؟ کہا کہ بچی پیدا ہوئی لیکن مر گئی. میں خاموش ہو گیا. میں ایک دفعہ سفر سے آیا بغیر کسی اطلاع کے, تو وہ بچی تو کھیل رہی تھی گھر میں. او یہ بچی تم لوگوں نے چوری ہے, میں اس کو مارتا ہوں, یہ لوگ مجھے تانے دیں گے. باقی نہیں اب بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. پھر میں نے اس کو دکان کے بہانے سے کیا آپ کے لیے مٹھائی لا کر خرید کر دیتا ہوں. بیچا بھی اٹھایا. تو میں نے جا کر کیا بچی کے لیے غار کھود رہا تھا, تو بچی کو جا کر کیا اس غار میں جا کر کیا میں نے کرا کر دیا اور اوپر مٹی ڈالا تھا. بچی ہنس رہی تھی کہ میرے ساتھ ابو کھیل رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں. حتیٰ کہ جب وہ مٹی کے اندر دب گئی اور اس کی چیخیں نکل گئی تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی ترس موجود نہیں تھا. تو اس کی چیخیں میں سنتا رہا, لیکن زمین میں مٹی میں نے اس کو مکمل دبا لیا. رسول پاک ہم رو پڑے, کہا کہ دوبارہ یہ واقعہ سنائیں. اس سے دوبارہ سنا, حضور پھر رو, کہا کہ پھر سنا. رسول پاک نے فرمائی کہ میں بار بار اسے سننا چاہتا ہوں کہ وہ بچی جو کل جا کر کیا ہے کہ ماں باپ کے لیے عار اور شرم کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا, آج اس بچی کو اللہ پاک نے کتنی بابرکت بنایا. آج اس بچی کو شریعت نے, دین اسلام نے اس کو رحمت بنایا. تو یہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ جا کر کیا کہ اتنے سنگیل تھے کہ 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا. لیکن یہی حضرت عاصم جب مسلمان ہوتے ہیں تو اس کے ایک نوجوان بیٹے کو ان کے چچازاد بھائیوں نے قتل کر دیا. تو وہ قاتل موقع پر پکڑا گیا. ایک طرف جا کر آپ کے سامنے بچی کی لاش آ گئی, اس کے ساتھ جا کر اس کا قاتل بھی جا کر لایا گیا. تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے بچی کی لاش ہے اور جا کر کے یہ اس کا قاتل ہے. موقع پر پکڑا گیا. تو حضرت عاصم رضی اللہ نے کہا کہ بیٹے آپ نے صرف مجھے نقصان نہیں پہنچایا, ٹھیک ہے میرے ایک بچہ تو نے قتل کیا, لیکن تم نے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا کہ آپ کی برادری کا ایک آدمی آپ نے کم کر دیا, آپ کا ایک چچازاد بھائی کم ہو گیا. پھر کہا کہ میں نے اللہ کے واسطے آپ کو معاف کر دیا. تو حضرت عاصم رضی اللہ نے اتنا حوصلہ کہ بیٹے کا قاتل سامنے ہے اور جا کر ہتھکڑیے میں جکڑا ہوا ہے, لیکن بیٹے کے قاتل کو معاف کرتے ہیں. تو حضرت احنف سے فرمایا کہ جا کر کیا میں نے یہ حوصلہ کس سے سیکھا ہے؟ حضرت عاصم رضی اللہ نے سیکھا ہے. اتنا بڑا اللہ نے آپ کو حوصلہ دیا تھا. حضرت احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ گھر جا رہے تھے, تو راستے میں جا کر کیا ہے کہ ایک بندہ آپ کے پیچھے پڑ گیا, آپ کو گالیاں دے رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اب میرا گھر قریب ہے, اگر کچھ گالیاں ہیں تو ابھی پوری کر دو, کہیں ہمارے خاندان کا بندہ اس گالیوں کو کہیں سن نہ لے تو آپ کو سزا دیں گے, آپ کو پکڑیں گے, آپ کو تکلیف پہنچائیں گے. جتنی بھی گالیاں بھی جا کر راستے میں ختم کر لو, آگے جا کر کیا پھر گالیوں کو بند کر لو, کوئی ہمارے قبیلے کا بندہ تجھے دیکھے گا تو تجھے نقصان پہنچائے. اتنا بڑا حوصلہ تھا. ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ کتنا اللہ نے حوصلہ دیا تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کو ڈھیلے مار رہے تھے بچے, درویش ملنگ قسم کے آدمی تھے. آپ نے فرمایا کہ بچوں ٹھیک ہے مجھے مارنا ہے تو مجھے چھوٹے ڈھیلے مارو تاکہ میرا وضو نہ ٹوٹے, تاکہ میرا خون نہ نکلنے پائے. ایسے مبارک لوگ گزرے. مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے, تو ایک نے کہا تو نے اگر مجھے ایک بات سنائی تو 10 سنو گے, ایک گالی دی تو 10 گالیاں سنو گے جواب میں, اور اینٹ کا پتھر میں جا کر کیا ہے اینٹ کا جواب میں پتھر کے ساتھ دوں گا. مولانا روم صاحب نے اس سے کہا کہ میرے بھائی مجھے انشاءاللہ آپ ایک گالی سناؤ تو انشاءاللہ 10 دعائیں آپ سنو گے. وہ بندہ بڑا شرمندہ ہو گیا اور حضرت مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. تو یہ تھا کہ جا کر عفو درگزر ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ پاک نے اتنا بڑا حوصلہ بخشا تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گھر جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک آدمی بھی لگ گیا, تو مسائل پوچھ رہا تھا. جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں جا رہے تھے
تو اس سے یہ کہا امام صاحب سے کہ جی آپ سے ایک اور بات پوچھنی ہے، سنا ہے کہ آپ کے والد فوت ہو چکے ہیں اور آپ کی والدہ زندہ ہے۔ کہا کہ ہاں بالکل، والد فوت ہے اور والدہ بوڑھی ہے، موجود ہے، زندہ ہے۔ کہا کہ حضرت جی پھر جا کر اپنی والدہ کا نکاح میرے ساتھ کراؤ۔ اتنی بڑی گستاخی کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پر، جب امام صاحب کی عمر کافی تھی تو والدہ کی عمر تو زیادہ تھی، تو کہا کہ آپ اپنی امی کا نکاح میرے ساتھ پڑھائیں، میرا گھر آباد ہو جائے گا اور تمہاری امی کو رشتہ مل جائے گا۔ امام صاحب مسکرائے، حالانکہ دوسرا ہوتا تو فوراً لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا کہ تو کون ہے میری والدہ کو چھیڑنے والا، میری والدہ کے بارے میں کیا اس عمر میں وہ شادی بیچاری کر سکتی ہے، بڑھاپا ہے۔ لیکن امام صاحب نے بڑے حوصلے کے ساتھ جواب دیا، فرمایا کہ بالکل آپ نے شریعت کے مطابق بات کہی، آپ ذرا انتظار کر لیں، میں اندر جاتا ہوں اور امی سے پوچھ کر آتا ہوں، کیونکہ اختیار اسی کا ہے، اگر وہ راضی ہے تو بہرحال میری طرف سے کوئی انکار نہیں۔ اتنا بڑا حوصلہ، وہ آدمی بھاگ گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دین ہمارے پاس جو پہنچے حوصلے کے ساتھ پہنچا ہے، عفو درگزر کا ثبوت ان لوگوں نے دیا ہے، ان کے لیے رکاوٹیں آئی ہیں لیکن ان حضرات نے تمام رکاوٹوں کو عبور کر کامیابی کے میدان تک پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے خواجہ سلیمان صاحب توسی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت بڑی ہستی تھی۔ تو ایک آدمی سے قتل ہو گیا، حضرت کے پاس آئے کہ حضرت جی مجھ سے قتل ہو گیا لیکن میں پشیمان ہوں، حضرت جی میرا راضی نامہ کرائیں، میرے اوپر جو بھی آپ تاوان ڈالنا چاہتے ہیں حضرت جی میں تیار ہوں، لیکن میرا راضی نامہ فیصلہ ہو جائے۔ فرمایا میرے گھر میں بیٹھے، میں جاتا ہوں۔ توسے سے باہر ایک دیہات میں اس مقتول کا مکان تھا، وہاں دنیا بیٹھی ہے۔ خواجہ سلیمان سے توسی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے اور جا کر کیا کہا کہ پہلے تو مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو صبر دے اور بچے کی مغفرت فرمائے جو مقتول ہے، بے گناہ قتل ہو چکے ہیں۔ نصیحتیں کی اور تعزیت فرمائی، دعائیں دی۔ پھر باپ مقتول کے والد سے کہا کہ بابا جی میں تو ایک کام لے کر آیا ہوں، کام یہ ہے کہ جس بندے نے تمہارے بیٹے کو قتل کیا وہ میرے گھر میں بیٹھا ہے اور وہ اپنے کام پر پشیمان ہے، شرمندہ ہے، وہ فیصلہ چاہتا ہے، تو میں آیا ہوں کہ دعا بھی کر لوں گا اور آپ سے فیصلے کی بات بھی کروں گا کہ راضی نامہ کرائیں، اللہ آپ کو اجر دیں گے۔ وہ بوڑھا اس مقتول کا باپ رو پڑا کہ حضرت جی خدا کی قسم جب تو میرے گھر آئے ہیں اور آپ کہتے کہ میں راضی نامہ کر لوں، حضرت جی میں نے آپ کے خاطر آپ کے کہنے پر قاتل کو معاف کر دیا مفت میں، نہ پیسے بھیجے گا نہ خود آئے گا معافی کے، بس معاف ہے۔ اور یہ تو ایک بیٹا ہے، میرے 8 بیٹے ہیں، اور اگر اس طریقے سے ایک ایک بیٹا قتل ہو اور آپ قاتل کی طرف سفارش کریں انشاءاللہ حضرت جی میں تمام قاتلوں کو معاف کر دوں۔ ایسے مبارک لوگ تھے۔ ہمارے علاقے میں قتل ہوا تو لوگ گئے ان کے پاس، مقتول کے باپ کے پاس، اس نے صرف اتنا کہا کہ کتنے پیسے وہ دیں گے قاتل فریق کتنا پیسہ دے گا؟ ہمارے یہاں تو بس عزت ہے ہی نہیں، بس جا کر کے پیسہ اور پیسہ ہے، لین دین ہے، کاروبار ہے، بیٹا قتل ہو چکا ہے اور وہ جا کر سودا کر رہا ہے کہ کتنے پیسے دے گا۔ اور ان حضرات کو دیکھے کہ خواجہ سید سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، توسی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقتول کا بوڑھا والد کیا کہہ رہا ہے، حضرت جی آپ جب آ گئے اس کی سفارش کر رہے ہیں کہ میں فیصلہ کروں، حضرت جی میں نے اس کو معاف کر دیا قاتل کو، اور یہ تو ایک بیٹا قتل ہوا، میرے 8 بیٹے ہیں، اگر 8 میں سے ہر بیٹا ظلم کے ساتھ قتل ہو اور آپ ان کی سفارش کریں کہ میں فیصلہ کروں، حضرت جی تمام قاتلوں کو میں معاف کرتا ہوں۔ ایک عزت تھی، ایک دور تھا۔ عفو درگزر کی بہت بڑی، شریعت میں جا کر عفو درگزر کا بہت بڑا اجر رسول پاک ہم نے فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث لکھی ہے کہ رسول پاک ہم ایک مجلس میں تشریف فرماتے تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور مسکرائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کہا حضرت جی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتے رہے، حضرت جی خیریت تو ہے، آپ تو اوپر دیکھ رہے مسکرا رہے ہیں، ہمیں بھی بتا دیں۔ کیا شان دی رسول پاک کی، کتنی دوربین نگاہیں ہیں۔ فرمایا یہیں سے میں نے میدان محشر کو دیکھا، دنیا سے میں نے میدان محشر کو، آخرت کو دیکھا، حضور کی بینائی ہے۔ اللہ نے وہ مقام بخشا ہے کہ چاند کو اشارہ فرماتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر بیٹھے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں سے مجھے حوض کوثر نظر آ رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھے ہیں، فرمایا کہ مجھے یہیں سے اردن میں غزوہ موتا نظر آ رہا ہے۔ اب جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے، وہ شہید ہو گئے۔ اب جعفر طیار کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا، وہ امیر بن گئے لشکر کے، وہ شہید ہو گئے۔ اب عبداللہ بن رواحہ میدان میں آ گئے، ہاتھ جھنڈا اس کے ہاتھ میں، وہ شہید ہو گئے۔ اب فرمایا اللہ کی تلوار میدان میں آ گئی، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، اور اس نے فوج کو لشکر کو عزت کے ساتھ نکالا۔ تو بیٹھے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جا کر اردن غزوہ موتا آپ کو نظر آ رہا ہے، اتنی دوربین نگاہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عمر میں نے یہیں سے جا کر میدان محشر کو دیکھا، اس سے مجھے مسکرانا جا کر آ رہا ہے۔ حضرت جی کیا دے گا؟
فرمایا کہ اللہ کے سامنے جا کر کیا ہے کہ ایک بندے کا مقدمہ درپیش ہے، اللہ کے سامنے ایک بندے کا مقدمہ پیش ہے، تو اس نے لوگوں پر ظلم کیا تھا، تو اس پر کب کبھی تاری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جا کر کیا ہے کہ تو نے ظلم کیا تھا، تو ظالم ہے، جا کر جن بندوں پر ظلم کیا ان مظلومین کو بھی بلاؤ، مظلوم بھی آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بندہ ہے جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا تھا، کہا کہ ہاں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جا کر کیا میں کیا کر لوں؟ رسول پاک فرماتے ہیں کہ مظلوم نے کہا کہ اللہ اس کی نیکیاں مجھے دے دو، ظالم کی نیکیاں مجھ مظلوم کو دے دو، اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ وہاں تو پیسہ چلے گا نہیں، وہاں پر تو نیکیاں چلیں گی، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس ظالم پر کب کبھی تاری ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے جن لوگوں کے حقوق غصب کیے تھے تو میری نیکیاں ان کے پاس چلی گئی، میرے پاس کوئی نیکی نہیں، میں نیکیوں سے فارغ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مظلوم کی طرف دیکھا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہیں، کیا دے گا؟ کہا کہ حضرت جی اے اللہ پھر میرے گناہ اس کے اوپر لاد دو تاکہ میرا معاملہ حل ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس مظلوم سے کہ ذرا اوپر دیکھو، اوپر تو جنت میں محلات نظر آ گئے، خوبصورت لال سرخ سفید محلات، اس میں موتی لگے ہوئے ہیں، جواہرات ہیں، ہیرے لگے ہوئے ہیں۔ کہا کہ ان مکانات کو دیکھو، مظلوم سے اللہ نے فرمایا محلات کو دیکھو۔ کہا کہ اللہ بڑے خوبصورت محلات ہیں، یہ تو انبیاء کے لیے ہوں گے اور شہداء کے لیے ہوں گے، اولیاء کرام صحابہ کے لیے ہوں گے۔ کہا کہ نہیں، کہا کہ اے اللہ اس کی تو بڑی قیمت ہوگی۔ کہا کہ وہ قیمت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کون سی قیمت؟ کہا کہ ظالم بھائی کو معاف کر دو تو یہ مکانات تجھے ملیں گے۔ کہا کہ اللہ میں معاف کرتا ہوں۔ ادھر جب ظالم کو معاف کر دیا تو ظالم کے گناہ بھی معاف ہو گئے، تو مظلوم کو جا کر وہ مکانات مل گئے۔ تو اللہ نے مظلوم سے کہا کہ ظالم بھائی کا ہاتھ بھی پکڑ لو اور دونوں ان مکانات میں چلے جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا میں نے جب وہ منظر دیکھا تو مجھے جا کر کیا ہنسی آ گئی، میں مسکرایا۔ اللہ رب العالمین جا کر کیا جب وہ بخشنے پر آئے تو پھر ظالم کی قیامت کے دن اللہ پاک خود شفاعت کریں گے کہ مظلوم سے کہیں گے کہ ان کو ظالم کو معاف کر دو، میں آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال کر دوں گا۔ تو دیکھیں کہ عفو درگزر کا کتنا بڑا ثواب ہے کہ مظلوم نے ظالم کو معاف کر دیا، اس کو جنت کے محلات مل گئے۔ اور ایک آج ہم لوگ ہیں کہ جا کر کیا معافی تو ہے ہی نہیں ہماری کتاب میں، ہمارے یہاں تو بس پیسوں کا لین دین ہے کہ پیسے مل جائے تو پھر تب معاف کروں گا، پیسے نہیں ہے تو کوئی معافی نہیں ہے۔ سر سید احمد خان گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، علی گڑھ یونیورسٹی کے، ہندوستان انڈیا میں۔ بعض انسانوں میں ایسی اچھائیاں نیکیاں ہوتی ہیں کہ انسان عام لوگ اس کی مثال قائم نہیں کر سکتے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تازی رحمت اللہ علیہ، عام آدمی نہیں، حضرت تازی صاحب لکھتے ہیں کہ انگریز کا دور تھا، سر سید احمد خان مرحوم زندہ تھے، ویسرا انگریز کا یہاں ہندوستان میں بیٹھا تھا، اس کے پاس ایک نوجوان لڑکا کیا کہ میں سر سید احمد خان کا داماد ہوں اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ مجھے آپ نوکری دے دیں، میری نوکری لگوائیں، اس نے مجھے آپ کے پاس سفارش کے لیے بھیجا ہے۔ تو وائسرا نے کہا کہ ٹھیک ہے صبح آ جائیں پھر دیکھا جائے گا۔ لڑکے کو واپس کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں رات کو سر سید احمد خان کے ساتھ خود رابطہ کروں گا کہ واقعی تمہارا داماد بھی ہے یہ یا جھوٹ مارتا ہے، دوسرا یہ کہ آپ نے اس کی سفارش کی ہے کہ میں اس کو نوکری دلواؤں۔ تو معلومات کے لیے اس کو واپس کر دیا کہ صبح آ جائے۔ میں تو سر سید احمد خان کو اس نے فون کیا کہ ایک لڑکا آیا کہ کہتا ہے کہ میں سر سید احمد خان کا داماد ہوں اور نوکری کی مجھے اس نے بھیجا ہے، تو کیا آپ کا داماد ہے اور نوکری کی بھیجا ہے؟ کہا کہ بالکل میرا داماد ہے اور اس کو فوراً نوکری دے دو۔ صبح جب لڑکا گیا وائسرا کے پاس، اس نے کہا کہ میں نے رات کو پھر رابطہ کیا سر سید احمد خان مرحوم کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ بالکل میرا داماد بھی ہے اور نوکری بھی دے دو، تو یہ نوکری کا لیٹر ہے۔ نوکری مل گئی۔ وہ بڑا شرمندہ ہو گیا کہ میں نے تو جھوٹ مارا تھا، میں نے تو سر سید احمد خان مرحوم کو دیکھا بھی نہیں، داماد ہونا تو دور کی بات ہے، یہ جھوٹ مارا تھا، لیکن اللہ پاک اس کا بھلا کر اس نے میری عزت رکھ دی، ورنہ میں تو تھانے میں ہوتا یا عدالت جیل میں ہوتا کہ اس کا نام میں نے غلط طور پر استعمال کیا۔ تو نوکری کا جو لیٹر تھا جا کر کیا وہ آرڈر تھا وہ جیب میں ہے، سیدھے علی گڑھ یونیورسٹی گئے، کالج گئے، سر سید احمد خان کے پاس گئے، کہا کہ میں فلاں شخص ہوں، میں معافی کے لیے آیا ہوں، میں نے آپ کا نام غلط استعمال کیا ہے اور آپ کو میں نے سسر ثابت کیا ہے اور اپنے آپ کو داماد ثابت کیا ہے اور نوکری کے لیے جا کر کیا میں نے آپ کا نام غلط استعمال کیا، مجھے معاف کر دو، آپ نے میری عزت رکھ دی۔ کیسے مبارک لوگ تھے، کیسے نیک لوگ تھے۔ اس نے یہ کہا کہ بیٹے کہ اگر میرے نام سے آپ کو نوکری مل سکتی ہے تو میں کیوں رکاوٹ ڈالوں کہ آپ کا کام بن جائے۔ دوسرے یہ کہ آپ میرے داماد تو ہے نہیں، اس سے کہ میری بیٹی ہے نہیں کہ میں تجھے دے سکوں۔ تمہاری شادی ہے؟ جی میں نے ابھی نہیں شادی کی ہے۔ کہا کہ بس تمہاری بچی کو، تمہاری بیوی کو میں جا کر اپنی بیٹی بناتا ہوں۔
اور صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ حقیقی بچیوں والا سلوک رکھا. عید ہے، جمعرات ہے، جمعہ ہے، اس کے پاس جا کر تحفے تحائف جا کر کیا کہ عیدی بیچ رہے ہیں اور چیزیں بیچ رہی ہے. جیسے بچیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے والدین ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تو اسے اس لڑکی کی بیوی کے ساتھ جو اس سے بیٹی بنایا تھا اس کے ساتھ بھی وہی لین دین رکھا. کیسے نیک لوگ. شاید یہی ایک بات اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. یہ مولانا تھانوی صاحب، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن میں ایسی جا کر کیا ہے کہ صفات ہوا کرتے تھے. کتنی بڑی مثال ہے ہمارے لیے. عام طور پر انسان جب آپ ادھر گزر سے کام نہیں لیتا، کسی کے قصور کو معاف نہیں کرتے، تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک تکبر سے بچائے. اس سے ایک مثال دی ہے، بڑی عبرت والی مثال ہے، ذرا غور سے سن لیں. فرمایا کہ ہندوستان میں ایک آدمی تھا، بڑا امیر و کبیر تھا، دولت مند تھا، اس نے خوبصورت بنگلہ بنایا تھا، محبت کی شادی اس نے کر رکھی تھی، میاں بیوی ایک چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہی ہے. ادھر سے ایک ملنگ آئے دروازے پر، اس نے کہا اللہ کے نام پر خیرات دے. اس کو بڑا غصہ چڑھا، دروازے پہ نکلا وہ گھر والا، ملنگ کو مارا پیٹا خوب کوٹا. شرم نہیں آتی؟ ابھی تو میں نے نئی شادی کی کر رکھی ہے، محبت والی شادی، تو نے ہماری گپ رپ کو خراب کر دیا. ہم گپے مار رہے، تو نے جا کر غریبانہ فقیرانہ صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر خیرات دے. نکلو یہاں سے. اس بیچارے کو بگا دیے، بے عزت کر دی. اللہ ناراض ہو گئے. کوئی دیر نہیں لگتی، اللہ پاک فخر سے بچائے. اللہ رب اللہ فخر سے، تکبر سے بچائے. فخر اللہ کی صفت ہے، اللہ کے شائن احسان ہے. جو آدمی فخر کرے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ پاک اس کو ضرور ذلیل کر کے رکھیں گے. وہ آدمی تو چلا گیا، ملنگ اس کو مارا پیٹا برا بلا کہا. وہ دولت مند آدمی نے اپنے تکبر سے فخر سے کام لیا. اس پر کوئی دیر نہیں لگی، ایسے حالات آ گئے، کاروبار ٹھپ کیا، مقروض ہو گیا، حتیٰ کہ اتنا قرض چڑھ گیا کہ اس نے اپنے مکان تک کو جا کر کیا کر دیا، قرض میں دے دیا، زمینیں دے دی، غریب بن گیا. جیسے کہ آج موجودہ زمانے میں جو سود کھانے والے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے کہ جا کر کیا کہ ایک زمانے میں کوٹھیوں اور بنگلوں والے تھے، لیکن سود کی وجہ سے آج درویش اور فقیر بن گئے، ملک بن گئے، دوسروں کے محتاج بن گئے. قرآن نے صاف کہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات خیرات کے ثواب کو بڑھاتے ہیں. حدیث میں ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے. اور یہ کہ قرآن کہتا ہے اللہ پاک سود کی برکت کو مٹاتے ہیں، سود کو ختم کرتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. اس آدمی کے ساتھ بھی وہی ہو گیا، ساری دولت ختم ہو گئی، مقروض ہو گیا. اب جا کر کیا کہ جو عورت اس نے اس کو چھوڑا تھا، طلاق دی تھی مجبوراً، عورت کو بھی نہیں رکھ سکا تو خود غریب بن گیا. عورت نے تو کچھ عرصے کے بعد، خوبصورت عورت تھی، خاندانی عورت، اس نے دوسری جگہ شادی کی، اس دوسرے خاوند نے بھی اسی عورت کو جا کر خوبصورت مکان دلوایا. اب یہ عورت اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ بیٹھی ہے اور گپے مار رہے ہیں، دونوں کھانا کھا رہے ہیں کہ ایک فقیر ملنگ آیا، دروازے پہ صدا لگائی اللہ کے نام پر خیرات. اس عورت کا یہ دوسرا شوہر جو تھا بڑا خدا ترس آدمی تھا. اس نے عورت سے کہا کہ یہ پیسے دے دو، فقیر کو دے دو، اور یہ روٹی بھی دے دو، اس کو کھلاؤ، ہم اور روٹی پکائیں گے. تو جب یہ عورت جا کر دروازے پر نکل آئی فقیر کو خیرات دینے کے لیے، تو اس کی چیخیں نکل گئی. خاوند پیچھے آئے کہ کیوں، کیا اس فقیر نے، ملنگ نے آپ کو چھیڑا؟ کہا کہ نہیں، بات کچھ اور ہے، یہ میرا پرانا خاوند ہے، آج بھیک مانگ رہے ہیں، جس نے مجھے نخروں کے ساتھ رکھا تھا، فخر کے ساتھ رکھا تھا، محبت کی شادی تھی، بنگلہ بنا کر دیا تھا، آج جا کر کیا کہ اس کے گلے میں کچکول لٹک رہا ہے اور ملنگوں والی چھوٹی اس کے بغل میں ہے. مجھے وہ دور یاد آ گیا کہ اللہ اس بندے نے مجھے کتنے نخروں کے ساتھ، محبت کے ساتھ رکھا تھا، کتنا امیر و کبیر تھا، آج جا کر کیا دروازے پہ جا کر بھیک مانگ رہا ہے. اس سے مجھے رونا آ رہا ہے. عورت کا جو دوسرا خاوند تھا اس نے ملنگ سے کہا، ملنگ بابا جی، وہ جو تمہارے دروازے پر بندہ آیا تھا ملنگ، وہ میں ہی آیا تھا، مجھے دھکے دیے تھے، اس عورت کی خاطر تجھے فخر تھا. آج خدا کی شان دیکھے کہ وہ تمہاری بیوی آج میرے نکاح میں ہے، تمہارا جو بنگلہ تھا آج میرے پاس ہے، تمہاری جائیداد جو تھی آج جو میرے پاس ہے. اللہ نے مجھے جا کر تمہاری طرح مالدار بنایا اور تجھے اللہ نے میری طرح فقیر اور ملنگ بنایا. دروازے پہ جا کر بھیک مانگتے ہیں. یہ بہت بڑی نصیحت والی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ کے ہاں جا کر کوئی کمی نہیں. اللہ پاک نیک آدمی کو نقد سیدھا دیتے ہیں اور برے نافرمان کو، متکبر کو عذاب میں جا کر پرکھا دیتے ہیں.
حضرت شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑی ہستی ہے شیخ سعدی صاحب، 7ویں صدی ہجری میں گزرے ہیں اور جا کر 700 سال پہلے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ اور مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دریا میں کشتی کے اوپر بیٹھ کر جا رہا تھا، تو حضرت شیخ نے مجھے راستے میں جا کر کیا کہ نصیحت فرمائی کہ اے سعدی، اگر اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے تو جا کر ہر مسلمان کو اپنے سے اوپر سمجھو اور ہر مسلمان سے اپنے آپ کو نیچے سمجھو تو تم کامیاب ہے۔ کتنی پیاری نصیحت ہے۔ اے سعدی، مجھے پیر اور مرشد یہ نصیحت فرما رہے ہیں، اگر اپنے آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب بنانا ہے تو ہر مسلمان کو اپنے سے اونچا سمجھے اور ہر مسلمان سے اپنے آپ کو نیچے سمجھے۔ آج ہماری جتنی بھی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ان کی بنیاد فخر ہے، میں بڑا ہوں، وہ کہتا کہ میں بڑا ہوں۔ اللہ رب العالمین جا کر فخر سے بچائے۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ بزرگ بڑے عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ ایک مکان سے وہ گزرتے تھے، مسجد میں جاتے تھے 5 وقت نماز با جماعت کے لیے، تو راستے میں ایک مکان پڑتا تھا۔ اس مکان میں جو خاتون تھی وہ بڑی موپٹ قسم کی خاتون تھی، بڑی بدتمیز خاتون تھی۔ تو اس خاتون کے پاس ایک بکرا تھا، اس بکرے کی ٹوڑی کے نیچے کچھ بال تھے۔ تو جب مولانا وہاں سے وہ بزرگ گزرتے تھے، وہ اللہ والے، تو وہ عورت اس کے ساتھ بطور مذاق کہتی تھی کہ مولانا، یہ تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے جو بکرے ہیں، میرے بکرے کی داڑھی کے بال اچھے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ معاف فرمائے جا کر کیا ہے کہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ بطور مذاق وہ روزانہ اس مولانا سے یہ کہتی تھی کہ مولانا، آپ کی داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے بکرے کی ٹوڑی کے نیچے جو بال ہیں وہ اچھے ہیں؟ مولانا خاموش ہوتے تھے۔ ایک دن مولانا نے مجبوراً یہ کہا کہ بی بی، اگر میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوا تو میں پھر اچھا ہوں، میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ نہیں ہوا تو پھر تمہارے بکری کی داڑھی اور اس کے بعد نیچے اچھی ہے۔ تو بہرحال اصل واضح ہو کے جا کر کیا ہے کہ جن لوگوں کی زندگی تقوی اور عبادت پر، طہارت پر گزرتی ہے، اللہ پاک کے ہاں جا کر ان کو پھر اچھے بدلے ملتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا اللہ پاک کے خاتمہ ایمان کے ساتھ فرماتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ پاک تکبر سے بچائے، دل آزاری سے بچائے، کسی مسلمان کی دل آزاری سے اللہ رب العالمین خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے۔ اور اگر دنیا میں کسی نے ہمارا کوئی قصور کیا ہے تو اللہ رب العالمین یہ توفیق دے کہ ہم دل و جان سے اس کو معاف کر دیں۔ یہی رسول پاک ہم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ یہی جا کر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جو مالک کائنات ہے، ان کی بھی نصیحت ہے کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے دوسرے مسلمان بھائی کے قصور کو معاف کر دیا، اس کے ساتھ صلح صفائی کی، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بندہ کیا دے سکتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ جس نے مجھے گالی دی، اس نے میرا کوئی حق پامال کیا ہو اور جا کر کیا مجھے کوئی تکلیف دی ہو، میں نے اس کو معاف کر دیا، بندہ کیا دے گا؟ بندہ کیا دے سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما دے تم اس کو دل و جان سے معاف کر دو، میں اپنے خزانوں سے مالا مال کر دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین باتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ اصل میں یہ باتیں سننے والی نہیں ہیں، عمل کرنے والی باتیں ہیں کہ ایک مسلمان کا حق ہم پہچان لے، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی گستاخی کی اس کو دل و جان سے معاف کر دے، کوئی ہمارا قصور کیا تو قرآن کو ہم دیکھ لیں اور جا کر کیا ان کو معاف کر دیں۔ ہمارے اکابرین میں سے، صحابہ میں سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی ناراضگی ہوئی ہے۔ صدیق ایک بہت بڑا احساس ہے، صدیق اکبر کو محسوس ہو کہ غلطی میری تھی، تو منانے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر گئے۔ کتنی بڑی بات ہے، عمر فاروق نے دروازہ بند کر دیا، صدیق اکبر واپس ہوئے۔ اب عمر فاروق کو احساس ہوا کہ صدیق اکبر جیسی ہستی میرے دروازے پر آئی تھی معافی کے لیے، میں نے ان کو خالیات واپس کیا، اب عمر فاروق پیچھے منانے کے لیے آ رہے ہیں۔ دونوں رسول پاک ہم کے پاس پہنچ گئے۔ صدیق نے شکایت کی، حضرت جی میرا قصور تھا تو عمر فاروق مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، میں منانے کی اس کا دروازہ بند رکھا۔ حضور ناراض کہ عمر آپ کے دروازے پر صدیق آئے تھے اور آپ نے اس کو خالیات واپس کیا۔ کہا کہتے جی میں معافی مانگتا ہوں۔ آج آپ نے صدیق کو واپس کر دیا، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ صدیق نے کہا جی قصور میرا تھا، تو عمر فاروق نے فرمایا میں معافی مانگتا ہوں۔ صدیق نے کہا میں معافی مانگتا ہوں، معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین دلوں میں محبت نصیب فرمائے، ایک دوسرے کی قدر نصیب فرمائے۔ آج مسلمان کی قدر ختم ہو چکی ہے۔ رسول پاک ہم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، فرمایا او بیت اللہ، اللہ کے یہاں تمہاری کتنی بڑی قدر ہے، لیکن سن لو خانہ کعبہ، اے اللہ کے گھر، اللہ کی آپ کی کتنی بڑی شان ہے۔ ایک مسلمان کی قدر آپ سے اللہ کے یہاں زیادہ ہے، ایک مسلمان کی قدر اللہ کے ہاں تم سے زیادہ ہے۔
اور اس سے فرماتے ہیں کہ دل بدس آور کے حج اکبر از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر ہے کہ مسلمان کا دل خوش کرنا یہ حج اکبر ہے. اور کسی اگر کیا ہے دل بدست آور کے حج ہزاراں کعبہ یک دل بے، ہزاروں کعبوں سے ایک مسلمان کا دل خوش کرنا یہ اللہ کی آنکھ ہے. اللہ رب المسلمان کا احترام نصیب فرمائے، عفو درگزر کی صفت اللہ پاک ہمارے اندر قائم فرمائے. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.